بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سیرت کورس چل رہا ہے جس کا سبق نمبر آج 11 ہے۔ سیرت کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ پہلو ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم کچھ واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پڑھیں گے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کس طرح کریں، اور چند واقعات کے ساتھ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیرت طیبہ کس طرح ہماری زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ یعنی انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ ایک مشعل راہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کی تمام تر مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اور زندگی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے، انسان اپنی شخصی زندگی میں بھی اور معاشرتی و اجتماعی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کی دشواریوں کو آسان بنا سکتا ہے۔ ویسے تو سیرت کے بہت سے واقع، تو ویسے تو سیرت طیبہ کے بہت سے واقعات ہیں جن کو ہم شب و روز سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کا پہلو یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو صرف قصوں اور کہانیوں کی طرح ہی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بس وہ واقعات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان سے اپنی عملی زندگی میں اسباق حاصل نہیں کرتے، اور پھر اپنے موجودہ احوال پر ان واقعات کو منطبق کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہی واقعات اور قصص جن کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ان میں بہت سے عبرت اور موعظت کے جواہر پارے موجود ہیں، اور ان واقعات ہی میں ہماری عملی زندگی کے لیے کتنے ہی اسباق پوشیدہ ہیں۔ اور حیات طیبہ کے چند اور یہ اس طرح کا مسئلہ صرف حیات طیبہ کے چند واقعات ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ پوری سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل اسی طرح ہے۔ چنانچہ ہم سیرت طیبہ کے چند واقعات آج سمجھیں گے کہ ان کے اندر ہمارے لیے سیرت کے کون سے بہترین اسباق موجود ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، سیرت طیبہ کے تناظر کے اندر سب سے پہلے جس بات کو ہم موضوع بحث بنائیں گے آج، وہ ہے حلف الفضول۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو کفار کے درمیان ہوا۔ ہم اس کو تمہید سے سمجھتے ہیں، ابتدا سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، بنو زبید ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی مکے آیا، اور آس بن وائل نامی شخص نے اس سے کچھ سامان خریدا تھا، اور سامان کی قیمت ادا کرنے سے مکر گیا۔ بنو زبید کا ایک آدمی مکہ مکرمہ آیا کہ آس بن وائل نے اس سے کچھ سامان خریدا اور پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بنو زبید کا جو بندہ تھا، اس نے ہزار کوشش کی، بڑے جتن کیے، اور مکے کی بڑی بااثر شخصیات سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ بالآخر اس شخص نے عربوں کے قدیم طریقے کے مطابق ٹھیک طلوع آفتاب کے وقت بو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی فریاد بلند کی۔ یعنی عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ کوئی خاص پیغام شیئر کرنا ہوتا تھا، تو وہ لوگوں کو اس وقت اطلاع دیا کرتے تھے۔
تو اہل مکہ عام طور پر اس وقت کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے۔ اس فریاد نے لوگوں کو چونکا دیا کہ کون ہے بندہ جو اس وقت صدا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ تو زبیر بن عبد المطلب اٹھے اور مکہ کے شریف لوگوں کو عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع کیا، اور یہ طے کیا کہ ہم کسی شخص پر ظلم نہ ہونے دیں گے، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے۔ چنانچہ عاص بن وائل سے سامان واپس لیا گیا اور اس بنو زبید کے بندے کے حوالے وہ سامان واپس کر دیا گیا۔ اس وقت عمر مبارک جو تھی وہ 20 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن میں ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اتفاق سے اس معاہدے میں اشراف مکہ میں سے، یعنی مکہ کے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے 3 ایسے لوگ تھے جن کا نام فضل تھا۔ تو اسی مناسبت سے یہ جو تنظیم تھی، یہ جو تحریک تھی، یہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو ان کو فضول، حلف الفضول اس کو اس لیے کہتے ہیں، حلف تو کہتے ہیں معاہدہ اور ایگریمنٹ، اور فضول چونکہ اس میں 3 لوگ تھے تو فضل کی جمع فضول آتی ہے، تو اس لیے اس کو حلف الفضول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی بندہ کسی کا حق کھا رہا ہے، کسی کے پیسے کھا رہا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے اور اس کے پیسے نہیں دے رہا یا وہ چیز بھی واپس نہیں کر رہا، تو اس کے لیے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شرکت اختیار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بننے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے اس طرح کے کسی ایگریمنٹ میں شرکت کا موقع ملے تو میں آج بھی شریک ہوں گا۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کے معاہدوں میں شریک ہونا سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کوئی مجھے سرخ اونٹ دے اور دوسری طرف اس طرح کی کوئی محفل ہو جہاں لوگوں کے حق تلفی کے خلاف آواز اٹھانے کا موقع مل رہا ہو یا لوگوں کو ان کا حق دلوانے کی بات ہو رہی ہو، تو میں سرخ اونٹ لینے کی بجائے ایسی نشست میں شرکت کرنا پسند کرتا ہوں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے معلوم ہوا کہ سماج کے اندر، سوسائٹی میں، معاشرے میں ظلم کو دور کرنا، مظلوموں کی داد رسی کرنا، کمزوروں کو انصاف دلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یہ آپ کا اسوہ ہے اور مومن کا فریضہ بھی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی حفاظت کر لیں، سماج میں دوسرے طبقات پر جو بھی ظلم زیادتی ہو اور اس پر خاموش تماشائی بنے رہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بعض قومیں ہیں جو امتیاز اور طبقاتی نابرابری کا شکار ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ان پر جو ظلم ہو رہا ہے انہیں اس ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے؟ کاش ہم نے بھی اس ملک میں اور اس طرح کے مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی حلف الفضول قائم کی ہوتی، ہم نے بھی اس طرح کبھی کٹ کیا ہوتا کہ ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں اگر کوئی بندہ کسی کا حق کھائے گا تو ہم لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس بندے کو اس کا حق لے کے دیں گے۔ ہم مسلمان کتنی مرتبہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں چور کا سپورٹ کرنے کے لیے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنی بستی برادری کے لیے، جی بس ہماری برادری کے خلاف کسی نے یہ کہہ دیا تو بس یہ قومی غیرتیں موجود ہیں، لیکن جو دینی غیرت اور حمیت ہے، جو سیرت طیبہ کے روشن پہلو ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے، مثلا کم از کم اپنے گھر میں ہی یہ قائم کریں کہ ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ جو کسی کا حق کھائے گا تو ہم مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے، ظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے، اپنی فیملی میں یہ کہیں کہ بھئی دیکھو یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، حق تو اس کا تھا، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، اگر میرے پیسے محفوظ ہیں، میری پراپرٹی محفوظ ہے، میرا گھر محفوظ ہے، ہمارے بچے محفوظ ہیں، تو ہمیں دوسروں کے بچوں سے کیا ہے؟ یہی چیز آج مسلمانوں کو جو ہے وہ فلسطین اور کشمیر کے اندر اس قدر عبرت ناک واقعات دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہی ہمارا طرز عمل کہ آج پھر ہم تکلیف کے اندر بھی ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں پا رہے، وجہ یہی ہے۔ تو دیکھیے ایک یہ تھے حلف الفضول کے روشن پہلو۔ اب یہ حلف الفضول کا واقعہ ہم پڑھتے آئے ہیں، پڑھاتے آئے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے کس طرح سبق حاصل کرنا ہے؟ تو آج ہم جو دوسرا واقعہ پڑھیں گے سیرت طیبہ کی روشنی میں، وہ ہے امانت و دیانت سے متعلق ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی
تو مکہ کی ایک شریف اور سرمایہ دار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر شام جائیں اور تجارت کریں، نفع و نقصان دونوں کی شرکت ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر فرمایا۔ یہ تجارت اتنی نفع بخش ہوئی کہ سرمایہ دو گنا ہو گیا۔ دوسری طرف میسرہ نے آپ کی سچائی، امانت و دیانت اور پاکیزہ کردار کا بھی ذکر کیا۔ اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، اور چچاؤں کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو قبول بھی کر لیا، اور حضرت حمزہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے نکاح کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو ہم کثرت سے پڑھتے سنتے آئے ہیں، لیکن اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیں، اس تجارت اور کاروبار میں ہمیں امانت و دیانت کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ خیانت کی وجہ سے، چکر بازی کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے انسان کو وقتی فائدہ تو پہنچ سکتا ہے، لیکن زیادہ نقصان ہوگا۔ آخرت کی پکڑ اس کے علاوہ ہے۔ اور دیانت سے بظاہر ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ مجھے نفع کم ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ آخرت کا تو ظاہر ہے، اور دنیا کے اندر ظاہر ہے، لوگ اس پر اعتماد کریں گے تو اس کو کام اور زیادہ ملے گا، تجارت کے مواقع اس کے ساتھ اور زیادہ بڑھیں گے، لوگ کثرت کے ساتھ اس سے تجارت کرنا چاہیں گے، لوگوں کے اعتبار ہوگا، بڑے بڑے سرمایہ دار اس کے ساتھ بلا جھجک انویسٹمنٹ کریں گے، اس کی تجارت کے اندر شرکت اختیار کریں گے، تو ظاہر ہے اس کا سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو دیکھیے، حضرت خدیجہ عرب کی ایک ایسی سرمایہ دار خاتون تھی کہ رؤسائے مکہ ان سے شادی کے خواہش مند تھے۔ بڑے بڑے سردار عرب کے چاہتے تھے کہ ہماری شادی ان کے ساتھ ہو جائے، جیسے آج کل بھی کوئی بیوہ خاتون ہو چاہے، لیکن وہ مالدار بہت زیادہ ہو اور وہ اس کا دامن بھی بہت پاک ہو، طاہرہ طیبہ کے لقب سے پوری سوسائٹی میں مشہور ہو، تو کون شریف زادہ یا کوئی بھی شخص کون ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ اس خاتون سے اس کا نکاح ہو جائے؟ ہر کوئی چاہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیانت تھی کہ اس دیانت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آفر کیا کہ میرے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ تو یہ دیانت کی برکات ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ سیدہ خدیجہ نے وہ سارا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور سب کچھ آپ پر قربان کر دیا۔ چنانچہ سب سے بڑھ کر پھر یہ کہ مکہ کی آزمائش سے بھرپور زندگی میں سیدہ خدیجہ جیسی سمجھدار خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات رہی، اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی رہی۔ تو دیکھیے، یہ درس امانت و دیانت ہے کہ ہمیں امانت و دیانت کے ساتھ معاملات نمٹانے چاہیے، دنیا میں فائدہ، آخرت میں فائدہ۔ اب دیکھیے، مکہ کے لوگ جس طرح وہ مال حاصل کرنا چاہتے تھے یا مال کے علاوہ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، نہ انہیں مال تک رسائی ملی نہ نکاح تک۔ اور جب امانت و دیانت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کیا تو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھی بھیجا اور سارا مال بھی قربان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ساری چیزیں بغیر مطالبے کے حاصل ہو گئیں، ایک اچھا وصف اپنانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں بھی امانت و دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور امانت و دیانت اپنانی چاہیے۔ تیسرا ہے سیرت طیبہ کے تناظر میں باہمی اختلافات کا حل۔ یعنی ہمیں سیرت طیبہ سے کیا ملتا ہے کہ ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے لڑائی جھگڑے، اپنے رشتہ داروں میں سب جگہ، یا اور سوسائٹی میں، مسلمانوں کے اندر گلی محلوں میں۔ سیرت طیبہ سے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، کعبے کی جو عمارت تھی وہ ایسی جگہ پر تھی جو علاقہ نشیبی کہلاتا تھا۔ ظاہر ہے جیسے عمارتیں بنتی ہیں دائیں بائیں، لوگوں نے اپنے گھر اونچے کر لیے، تو وہ جو مسجد تھی، بیت اللہ شریف تھا، کعبے کی عمارت تھی، وہ نیچی ہو گئی۔ جب بھی بارش ہوتی چاروں طرف سے پانی اس عمارت کی جڑوں میں جمع ہو جاتا، اس کی وجہ سے کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھیں۔ اہل مکہ نے اس کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اس وقت بعض روایت کے مطابق تو 35 سال تھی اور بعض کے مطابق اس سے کم تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے۔ مکہ کے مختلف قبائل نے کعبے کے مختلف حصوں کی تعمیر اپنے اپنے ذمے لے لی۔ کسی نے کہا جی میں یہ دیوار بناؤں گا، کسی نے کیا کہا، تو تعمیر ہو گئی۔ لیکن اس وقت مسئلہ الجھ گیا جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔
परेशानी उस वक्त हुई, मसला तब पैदा हुआ कि हजर अस्वद को अपनी जगह पे कौन रखेगा। देखिए यही हिस्सा था जिसे अरब सबसे ज्यादा मुकद्दस और मुबारक समझते थे, और हर कबीले के लोग चाहते थे कि ये शर्फ और ये सआदत और ये अजमत हमें हासिल हो। इस इख्तलाफ ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि नौबत कत्ल तक आ गई, लड़ाई झगड़े तक आ गई। तो कुरैश के सबसे मुअम्मर बुजुर्ग जो थे, यानी सबसे जो एजेड आदमी थे उनके, अबू उमैया बिन मुगीरा, उन्होंने जो है अपनी एक तदबीर इख्तियार की, और तदबीर ये थी कि देखो कल जो शख्स सबसे पहले बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होगा हम उससे फैसला करवा लेंगे। तो कल सुबह को जब सब लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो काबतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बस लोगों ने देखा और उधर से उन्होंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, जी आप तो सादिक और अमीन हैं। अहले मक्का बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा जी हादल अमीन, ये तो बड़े ईमानदार आदमी है, रजीना, हम इस राजी हैं, जो फैसला करेंगे हम खुश हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हुस्न तदब्बुर से काम लेते हुए एक चादर मंगाई, चादर के वस्त में ये पत्थर रखा, यानी चादर के दरमियान में, यानी चादर बिछा दी, अपने हाथ मुबारक से पत्थर उठाकर चादर में रख दिया, और फिर कहा कि भी जो जो नुमाइंदे हैं अपने अपने कबीले के, इधर आओ और इस चादर के पल्लू पकड़ लो। तो उनको चादर के कोने उन सबको पकड़वा दिए, कहा कि ले चलो उधर जहां लगाना है, वहां ले गए। तो हुजूर ने खुद अपने हाथों से हजर अस्वद को उठाया और वहां पर नस्ब कर दिया, जहां पर रखना था वहां पर रख दिया। अब देखिए इस सबक में क्या हमें दर्स हासिल होता है कि अगर हमारे मुआशरे में कभी इख्तलाफ हो जाए तो किस तरह हम खुश तदबीरी के साथ, अपनी जहानत के साथ, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ उस मसले को हल कर सकते हैं, और हम फिर ऐसा रवैया अख्तियार करें कि जिसकी वजह से सब लोगों की दिलजोई हो। जाहिर है ये तभी होगा जब आदमी ये समझेगा कि मुझे किसी के हक में खास तौर पे कोई बात नहीं करनी, किसी को खाम खा की फेवर नहीं देनी। तो ये तब हो सकता है जब आदमी का मकसद ये हो कि मैंने सच पर मबनी बात करनी है, मैंने इंसाफ की बात करनी है, तब ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि मैंने तो इसका साथ देना है, ये मेरी बस्ती का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी क्लास का है, ये मेरे स्कूल का है, ये मेरे मसलक का है, ये मेरी बिरादरी का है, ये सराइकी है, ये पंजाबी है, अगर हमने इन बातों को बुनियाद बना लिया तो जाहिर है हम तो फिर उसी चीज के साथ खड़े होंगे जिसको हमने मेयार बना रखा है। मेयार ये होना चाहिए कि किसी तरह इन लोगों में झगड़ा खत्म हो जाए, इख्तिलाफ खत्म हो जाए। तो देखिए किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हिकमत अमली से, समझदारी से उस इख्तिलाफ को ख़त्म कर दिया, उस झगड़े को ख़त्म कर दिया। तो हमें सीरत तैयबा से बाहमी इख्तिलाफात को हल करने का भी एक पहलू मिलता है। लिहाजा बहरहाल हम अपने रिश्तेदारों में, घरों में देखें कि कहाँ मसाइल हैं, कहाँ लड़ाई झगड़े हैं, कहाँ खाम खा के इस तरह की बातें हैं, तो हम किस तरह उन झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए झगड़ा डलवाना कोई कमाल नहीं है, झगड़ा ख़त्म करवाना ये कमाल है, और ये कमालात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं। एक और पहलू सीरत तैयबा का है सिला रहमी। देखिए अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, आपके मोहसिन भी हैं, आपके मददगार भी हैं, और बावजूद काफिर होने के आपको बड़ी सपोर्ट देते हैं, आपके बड़े सपोर्टर हैं, और आपको परमिशन दी हुई है कि आप जो जी चाहें करें। लेकिन मुआशी एतबार से इनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। बच्चे भी काफ़ी सारे थे, इनके औलाद काफ़ी सारी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत हाल का बड़ा एहसास भी था। हुजूर के चचाओं में हजरत अब्बास की मुआशी हालत उस वक़्त सबसे बेहतर थी, और दूर दराज तक इनके कारोबार का दायरा कार भी वसी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से मुलाकात की कि हम लोग चचा अबू तालिब के बच्चों की कफालत और परवरिश अपने जिम्मे ले लें। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले से ही तैयार थे, आपने अपने चचा को भी तैयार किया। फिर अबू तालिब से दरख्वास्त की। अबू तालिब ने कहा अकील तो मेरे पास रहेंगे, ये हजरत अबू तालिब के बेटे हैं, हुजूर के कज़न हैं। तो हजरत अबू तालिब कहने के देखो अकील मेरे पास ही रहेगा, बाकी अली और जाफर को तुम लोग अपने साथ रख सकते हो। चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, और हजरत जाफर को हजरत अब्बास ने अपने पास रख लिया ताकि चचा का बोझ कुछ कम हो। फिर तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद की तरह परवरिश की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बिल आखिर हजरत फातिमा को भी उन्हीं के साथ ब्याह दिया। तो देखिए ये जो वाकया है ये कितना अजीम शान वाकया है। इससे हमें ये सबक भी मिलता है कि इंसान को अपने रिश्तेदारों
اور قرابت مندوں کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے. ہمیں ان کے حالات کا پتہ ہو، کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کس بیچارے کی کیا ضرورت ہے. اور تعاون کی ایک صورت تو یہی ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑے پیسے دے دیتا ہے، راشن لے کے دے دیا، یہ وقتی مدد ہوتی ہے. انسان کچھ پیسے دے دیتا ہے، ایک دو وقت کا کھانا کھلا دیا، اسی طرح کوئی اور سہولت تھوڑی بہت فراہم کر دی، تو یہ وقتی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن انسان کا معیار زندگی اس سے بہتر نہیں ہوتا. ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے جو ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے، کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی مسئلہ ہے، مطلب وہ اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلوا سکتا، اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہم اس بچے کی ذمہ داری قبول کر لیں، اس کی پرورش کریں، تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دیں. اور ہمارے اس عمل سے ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی مدد ہوگی. وہی لڑکا کل کو بڑا ہو کر اپنا خاندان سنبھال لے گا، اور ایک پورا خاندان پسماندگی کے معیار سے اونچا ہو سکے گا. آج کل افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جذبہ بالکل مفقود ہے. اگر ہمارے دو بچے ہوں تو ہم خاندان کے ایک اور بچے کی ذمہ داری لے لیں، اور ہم مان کر چلیں کہ ہمارے تین بچے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو. سماج کو اونچا اٹھانے کے لیے نسخہ کیمیا سے کم نہیں ہے. کاش مسلمان ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی سیرت کو اور ان کے اس پہلو کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو دیکھیے کتنی بہترین مثال ہے. ہمارے ہاں تو دیکھیں غربت اتنی زیادہ ہے، ہمارے رشتہ دار، چچا، تائے، بچے اتنے زیادہ ہیں. ہمارے ہاں بھی اولاد مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہم ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فکر مند ہوں. مثلا مجھے اللہ تعالی نے اچھا خاصا مال دیا ہے، تو میرے بھائی وہ غریب ہے، یا میرا بھائی غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کی صحیح طرح تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کر سکتا، تو میں ایک بچے کو میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں، اس کی تربیت، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش، تو میں کر لوں. تو اس طرح سوسائٹی میں جو ہے وہ محبتیں بڑھیں گی. ظاہر ہے آپ اندازہ کریں کہ جس کا بچہ لے کر ہم پالیں گے، اس کی ضرورتیں پوری کریں گے، اور خاص طور پہ اس وقت میں اس کا بچہ ہم لے رہے ہیں یا اس کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ایک بچے کے اخراجات ہم اٹھا رہے ہیں جس وقت ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ پریشان ہے. ہم اندازہ کریں کہ محبتیں کتنی بڑھ جائیں گی. آج ہمارے پورے معاشرے میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی فکر نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ خود تیار ہو رہے ہیں، بلکہ اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو بھی کہا کہ چچا جان آپ اچھے خاصے مالدار ہیں ماشاءاللہ، دیکھو ہمارے دوسرے چچا ان کی مالی حیثیت ٹھیک نہیں ہے، تو ایک بچہ آپ رکھ لیں، ایک میں رکھ لیتا ہوں. تو دیکھیے کس طرح تربیت بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، اور جو ہے ان کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح کے صلہ رحمی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. دوسروں کو بھی ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے. تو ایک پہلو یہ سیرت طیبہ کا یہ تھا کہ ہمیں صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے. دیکھیے ایک اور واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے کہ سماج میں انسان کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مقیم تھے کہ حضرت جبریل امی تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے پہلا کلام یعنی پہلی وحی نازل کی. گویا نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیا. لیکن نبوت کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری تھوڑی ہے. ایک طرف اللہ سے تعلق، دوسری طرف اللہ کے بندوں سے، اللہ سے ہدایت لینی ہے، بندوں میں تقسیم کرنی ہے. ذمہ داری بہت زیادہ تھی. تو ذمہ داری کے اس احساس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لرزا دیا. ہرا کی چوٹیوں سے اترے اور امت کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچے، گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے صورت حال جا کر بیان کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور غم خاری کا فرض اس طور پر ادا کیا جو انہی کا حق تھا. یعنی یہ کام سیدہ خدیجہ کو ہی جچتا تھا، یہ الفاظ اور یہ بول یہ انہی کی شان ہے. چنانچہ فرمانے لگیں اللہ کی قسم ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کو کما کر لا کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور سچ حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں کام آتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ بیوی سے بڑھ کر انسان کے مزاج اور اخلاق، اس کے شب و روز، اس کی خوبیوں، اس کی خامیوں، اس کی نیکیوں اور کوتاہیوں سے کوئی شخص واقف نہیں ہو سکتا.
مطلب انسان کے سب سے قریب اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، اور جو اس کی ایک طرز عمل سے واقف ہے، اور شوہر کے کردار پر اس سے بڑھ کر کسی کی گواہی معتبر اور مستند نہیں ہو سکتی۔ یعنی کسی کی بیوی اگر اپنے شوہر کے بارے میں گواہی دیتی ہے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بیوی کی گواہی شوہر کے حق میں ہے، اندازہ کیجئے اس میں ایک نمونہ بھی ہمارے لیے ہے، اسوہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے سماج میں کس کردار کا حامل ہونا چاہیے، اور سماج کے مختلف طبقات کے ساتھ اسے کیا سلوک اور برتاؤ رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، آنے جانے والوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، یہی کردار ہے۔ اور یہ کردار ہی انسان کی بات میں وزن پیدا کرتا ہے، یہی کردار ایک داعی کی بات میں وزن اور پھر اس کی دعوت میں اثر پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جس دعوت کے پیچھے عمل نہ ہو، یعنی میں صرف دعوت تو دوں لیکن میری عملی زندگی ٹھیک نہ ہو، جس دعوت کے پیچھے اخلاق نہ ہو، جس دعوت کے پیچھے محبت نہ ہو، جس دعوت کے پیچھے کردار کی بلندی نہ ہو، یاد رکھیے وہ ایک بے روح دعوت ہے، اور وہ شیر نہیں بلکہ شیر کا مجسمہ ہے، اور وہ پھول نہیں بلکہ پھول کا کھلونا ہے۔ ظاہر ہے دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کس کردار کا حامل ہو سوسائٹی میں۔ تو ایک تو بتا دیا کہ کردار کا فائدہ کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کے کردار کی گواہی اس کی بیوی دے، سب سے بڑھ کر کمال یہ ہے۔ اسی طرح اہلیہ کے کردار کی گواہی، اس کے اچھے اوصاف کی گواہی اس کا شوہر دے، سب سے بڑھ کر کمال یہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں سیرت طیبہ کے اس پہلو سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک اور واقعہ جو آج ہم اپنے سبق کے اندر شامل کریں گے، وہ ہے دعوت و اصلاح کا آغاز۔ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پہلے آپ اپنے گھر اور خاندان سے تبلیغ دین کا آغاز کریں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو کھانے پر جمع کیا۔ یعنی آپ نے دعوت کی اور لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلایا، ان کا اکرام کیا، ان کی مہمان نوازی کی، پھر ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی۔ ابو لہب نے سختی سے انکار کیا اور برا بھلا بھی کہا، خاندان کے دوسرے بزرگ و عزیز بھی خاموشی رہے، یہ بھی گویا اخلاق و مروت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی دعوت سے انکار کر رہے تھے۔ اس مجمع میں ایک کم سن لیکن بلند حوصلہ اور حقیقت پسند نوجوان تھا جو کھڑا ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر برملا لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ بھرپور تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ اور یہ نوجوان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دیکھیے، اس سبق میں، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کی بات ہے؟ ایک تو یہ کہ دعوت و اصلاح کا کام کوشش کرنا چاہیے کہ ابتدا اپنے گھر سے ہو، اپنے خاندان سے ہو، اپنی ذات سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ملک میں، بیرون ملک، اندرون ملک تو لوگوں کو دعوت دیں، شہر شہر، قریہ قریہ واز و تقریر کرتے پھریں، اور ہمارے علم کا دور دورہ اور شہرت دنیا کے کونے کونے تک ہو، لیکن ہمارے گھر کے رہنے والے جو لوگ، ہمارے ذاتی لوگ، ہمارے قریبی لوگ، ایک ہی گھر کی چار دیواری میں رہنے والے لوگ، وہ بالکل اندھیرے میں موجود ہوں۔ یعنی ہماری مثال اس چراغ کی طرح ہو جائے کہ جس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے اور ارد گرد روشنی پھیلی ہوئی ہو۔ نہیں، ہم نے روشنی جلانی ہی اپنے گھر سے ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دیکھیے، یہ بات بالکل ظاہر سی ہے کہ جب ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کریں گے اور اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور دوسروں کو کہیں گے بھئی تم یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو یقیناً سوچنے والے سوچیں گے، زبانیں لوگوں کی کھلیں گی، انگلیاں اٹھیں گی کہ شاید یہ شخص اپنی دعوت میں مخلص ہی نہیں ہے، ورنہ یہ اپنے بھی بچوں کو تو سدھارتا ہی نہیں، ان کی تو فکر ہی نہیں کرتا، ان کو تو نماز پہ لانے کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے، یہ باقیوں کو صرف کہتا پھرتا ہے۔ تو جب انسان کی دعوت اصلاح جو ہے وہ سارے جہان کا جائزہ اپنے جہان سے بے خبر کا مصداق ہو تو اس کی بات بے اثر ہوتی ہے۔ یعنی ہم دوسرے کی تو اصلاح کی فکر کریں اور اپنے گھر کے اندر سارے
غیر شرعی کام ہو رہے ہوں، جیسے کہ یہ محاورہ بھی ہے کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، ساری دنیا کا جائزہ لیتا پھر رہے اور اپنا جہان، اپنی چار دیواری کی خبر ہی کوئی نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت پھر داعی کی جو بات ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بندہ اگر کسی کو دین کی طرف لانا چاہے، کسی کو اپنا نظریہ بتانا چاہے، دین سکھانا چاہے، تو اس کے لیے دعوت وغیرہ کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے لوگوں کی ضیافت کرے، ان کی مہمان نوازی کرے، ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لے، انہیں مانوس کرے، پھر دین حق کی بات ان کے سامنے رکھے۔ یہ گویا حضور کی سنت ہے۔ تو اس سے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، اور جب کسی آدمی سے محبت اور انس پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کی بات سننے کے لیے، اس کی بات قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ظاہر دعوت بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مثلا جیسے ہمارے یہاں افطار پارٹی ہے، عید ملن پارٹی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، عقیقہ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں غیر مسلم لوگوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے، اور موقع کی رعایت کرتے ہوئے بندہ ان کو بھی دین کی بات سمجھا سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر انسان لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، خاص طور پہ بندہ جب کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے تو اس بھلائی کے وقت، اس بھلائی کے موقع پر لوگوں کو بات دین کی سنا سکتا ہے۔ اس کے بہت سے واقعات سیرت طیبہ میں ہیں، قرآن کریم کے اندر ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ ہماری طرف بھرپور متوجہ ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان دین کی بات، دین کا پیغام ان تک پہنچائے، ان کو سنائے، تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ بہرحال تو دعوت و اصلاح کا بھی ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا سیرت طیبہ سے کہ اگر ہم نے سدھرنا ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے، اپنے آپ سے اس کا آغاز کریں۔ مثلا میں اگر چاہتا ہوں کہ جو ہے کم از کم بہاولپور شہر ہی سدھر جائے، تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اپنے آپ کو سدھاروں، پھر اپنے دائیں بائیں والوں کو سدھاروں، پھر میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں میں ان تک بات پہنچاؤں، تو لوگ میرے عمل کو بھی دیکھیں گے، میری زندگی کو بھی دیکھیں گے، کہیں گے یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو یہ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے، ظاہر ہے اس کا پھر اثر زیادہ ہوگا۔ ایسے داعی کی بات بہت مؤثر ہوگی جو خود بھی عمل کرتا ہو، اس کا کردار بھی اجلا ہو، اور لوگ اس کے اوپر انگلیاں جب نہیں اٹھا سکیں گے تو پھر اس کی دعوت مؤثر ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں دعوت کا آغاز کرنا ہے اپنے آپ سے۔ اچھا یہاں پر ایک ضمناً ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی ورکشاپ ہوتی ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں جی، مثلا ٹریفک کے قوانین نہ توڑیں، اور ادھر کچرا نہ پھیلائیں، اور مختلف چیزیں دنیا کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے اسکالرس کو بلایا جاتا ہے تاکہ معاشرہ سدھر جائے۔ اس کے لیے بڑی تگ و دو ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم پریکٹیکل دیکھیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، معاشرہ جوں کا توں ہے، الٹا خراب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے سدھرنا کوئی نہیں چاہتا، صرف باتوں کی حد تک، تقریروں کی حد تک، اور ان پروگرامز اٹینڈ کرنے کی حد تک، اور صرف تشہیر بازی اور ایڈورٹائزمنٹ کی حد تک سارے ہی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں بدل جاؤں، میں سدھر جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، اور میں دین اسلام کے راستے پر آ جاؤں، میں برائیوں کو چھوڑ دوں۔ جب تک ہم میں سے ہر ایک بندہ سنجیدہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجیے ہر سال پولیس کی جو بھرتی کی تعداد ہے وہ ہر سال بڑھ جاتی ہے، فوج کی بھرتی کی تعداد ہر سال بڑھ جاتی ہے، مختلف اداروں کے اندر لوگ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ایک پولیس، اس کے اوپر دوسرا محکمہ، اس کے اوپر تیسرا محکمہ، اس پہ چوتھا، ہر سال نئے محکمے وجود میں آ رہے ہیں، لیکن کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور خرافات پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، بے حیائی پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادارے بنانے سے، لوگ زیادہ اکٹھے کرنے سے یہ گناہ ختم نہیں ہوں گے، معاشرہ نہیں سدھرے گا، بلکہ جب تک ہر بندہ یہ عزم نہیں کر لے گا کہ ہم نے ان بیماریوں کو چھوڑنا ہے، ختم کرنا ہے، تب تک معاشرہ نہیں سدھرنے والا۔ خالی جل سے جلوسوں سے اور اسٹرینتھ بہت بڑی اکٹھی کر لینے سے، مجمع بہت زیادہ لگا لینے سے چیزیں نہیں حل ہونے والی۔ اس لیے اگر ایک بندہ بھی اپنے آپ کو سدھار لے تو اس کے ساتھ جڑنے والے تمام لوگ سدھر جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں خود دین کو سیکھنا ہے، دوسروں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جو ہم کہیں پھر اس کا اثر ہماری ذات میں جھلکنا اور چھلکنا چاہیے، دیکھنے والوں کو بھی محسوس ہو، ہمیں بھی محسوس ہو، تاکہ ہماری دعوت کا اثر دیر پا بھی ہو اور دور تک بھی پہنچے۔
تو بہرحال سیرت طیبہ کی کچھ باتیں آج ہم نے پڑھی، انشاءاللہ کل کے سبق میں کچھ اور واقعات ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو باتیں آج ہم نے سنی ہیں سمجھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو یاد بھی رکھیں گے، ان پہ عمل کریں گے، اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے، تاکہ ہماری یہ دعوت دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، سیرت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ساری اچھی باتیں، ساری اچھی عادتیں اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمارے بچوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں پیدا فرما دے، اور ہم واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ باقی کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، نماز پڑھیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بس میں تو اتنا ہی ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم سیکھ لیتے ہیں، ہم سکھا لیتے ہیں، باقی ساری باتیں ہمارے دل میں تب اتریں گی جب آپ چاہیں گے، جب آپ کی چاہت ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کریں۔ تو علماء فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ تو مرنے سے پہلے انشاءاللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی، ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے، ایسی ہدایت کہ اس کے بعد گمراہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔